بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، ہم اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے ساتھ کے لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہم سے چھوٹے ہیں یا ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں، خود اپنے لیے بھی، کہ ہم اچھی سیرت کے مالک بن جائیں، ہم اچھے کردار کے مالک بن جائیں، اچھی شخصیت کے مالک بن جائیں۔ اس کے لیے مختلف مثالیں دی جاتی ہیں، مختلف حوالے دیے جاتے ہیں، مختلف باتیں سمجھائی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم بہت ایمانداری کے ساتھ دیکھیں تو ہماری سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ یہ جو دنیا کا مالک ہے نا، اس بے عیب مالک حقیقی نے اس دنیا میں ایک بے عیب ایسی شخصیت کو بھی پیدا فرمایا کہ جن کی سیرت پاک کی کوئی مثال دنیا میں ہمیں دوسری نہیں ملتی۔ اس کی گواہی قرآن حکیم نے بھی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے خود بلند فرمانے کا تذکرہ بھی فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سمجھنا، پڑھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور اسی کی تلقین کرنا، ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے بہتر کوئی دوسری سیرت، یعنی آئیڈیل اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا دین بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو آج بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے تذکرے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ جو سفر ہجرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، ان کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت سلیقے سے، قرینے سے اور بہت ہی علم کے ساتھ ہم تک پہنچانے کے لیے، اور اس طریقے سے پہنچانے کے لیے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا، موٹیویشن ہونی چاہیے، ہر شخص اس بہتری کو سمجھ کر اس کو اپنانے کی صحیح کرے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں محترم علامہ شجاع الدین شیخ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں علامہ صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، ہم نے گزشتہ پروگرام میں سفر ہجرت کو جب ڈسکس کیا تو غار ثور کا واقعہ تھا، اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہوتے ہوئے قبا تک پہنچے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہجرت کے واقعات کو قبا تک بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے قبا میں، تو ارشاد فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے بہترین سیرت ہے اور آپ کے ذکر خیر کو اللہ نے بلند فرمایا، وہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بیان کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور ہمارے یقین ناظرین بھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر خیر کو سننے کی، سمجھنے کی ہم سب کو اللہ کے فضل سے توفیق ملتی ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے غار ثور پر گفتگو کی، پھر وہاں سے آپ کا آگے بڑھنا، پھر طویل مسافت طے کرنا، راستے میں مختلف واقعات کا بیان، ام معبد کے خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہونا اور آپ کی برکات کا وہاں پر ظہور ہونا، یہ ساری بات ہم نے مکمل کی۔ اب قبا کا بیان ہے۔ اچھا، قبا آج ہم جانتے ہیں مسجد قبا بڑی مشہور ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو جب مسلمان مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں، تو یقیناً وہ مسجد قبا بھی جاتے ہیں۔ اچھا، اب تو وہ ایسا ہے کہ چند منٹوں میں مسجد نبوی سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن بھارت اس وقت مدینہ شریف کی آبادی کو اتنی زیادہ پھیلی ہوئی نہیں تھی، تو ہم کہیں گے کچھ سفر تھا اور پیدل کا ہی چلے کہہ لیجئے، اور دشوار ہوگا اس زمانے میں، اس زمانے میں یقیناً دشوار ہوگا۔ آج تو ہم گاڑی میں بیٹھ کے، بس میں بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ اور یہاں آپ کا قیام ہوا، جب آپ علیہ السلام روانہ ہوئے تھے مکہ مکرمہ سے، تو اطلاع پہنچ چکی تھی مدینہ طیبہ میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، اور
جو مسلمان ایمان لا چکے تھے، یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بیعت عقبہ اولا ہوئی، بیعت عقبہ ثانی ہوئی، یثرب سے جو کہ مدینہ شریف کا پرانا نام ہے، لوگ آ کر ایمان قبول کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں رسول پاک علیہ السلام کو، تو ان کے ذوق و شوق میں اضافہ ہوا، اور جب یہ اطلاع ملی تو وہ روزانہ قباء تک آتے تھے صبح، اور جب دھوپ کی شدت ہو جاتی تو واپس لوٹتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ انتظار تھا، ذوق تھا، شوق تھا۔ ایک دن ایسا ہی لمحہ آیا کہ دھوپ اپنی شدت کو پہنچ رہی ہے اور لوگ واپس لوٹنے لگے ہیں، تو ایک یہودی وہاں پر موجود تھا، یہ روایات میں ذکر آتا ہے، اور اس نے کسی کو آتے ہوئے دیکھا، 2 افراد کو یا 2-3 افراد کو، اور اس نے کہا مسلمانوں لو تمہارا نصیب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس یہودی کو بھی معلوم تھا، یہ آئندہ کی نشست میں ہم بات کریں گے کہ یہود آباد ہی اس لیے ہوئے تھے مدینہ شریف میں کہ آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں اور نشانیاں ان کی کتاب میں موجود تھیں، جس کے انتظار میں یہاں پر موجود تھے۔ خیر اس نے پکار لگائی اور لوگوں میں ذوق و شوق اور بڑھا، اور قباء میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوا چاہ رہی ہے، اور لوگوں نے دور سے دیکھ کر اللہ کی تکبیرات بلند کرنا شروع کی ہیں۔ تو یہ ہے قباء میں آمد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور تکبیرات کا بلند ہونا، اور تکبیرات کا بلند ہونا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ مسلمان اپنی خوشی کے اظہار میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا، اور خوشی کیسی خوشی ہے کہ کائنات کے عظیم ترین ہستی کو رب العالمین مدینے والوں کے قریب لے آیا ہے، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چل کر یہاں تشریف لے آئے، دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ بالکل، تو اس سے بڑا کیا نصیب ان کا ہوگا۔ لیکن ہمیں یہاں پر معلوم ہوا کہ مسلمان اللہ کی تکبیر جیسے نماز میں بلند کرتا ہے، اس کو خوشی میں بھی اللہ کو بڑا بنانا چاہیے، اس کو غمی میں بھی اللہ کو بڑا بنانا چاہیے، اس کو دکان پر بیٹھ کر بھی اللہ کو بڑا بنانا چاہیے۔ یہ وہ مستقل طرز عمل ہے۔ آج بہت سارے دینی محافل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اچیومنٹ کسی اسٹوڈنٹ کو ملتی ہے، طالب علم کو ملتی ہے یا طالبات کو ملتی ہے، تو اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کلیپنگ نہ کرو، تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کہو۔ تو تکبیرات گونج رہی ہیں، اور مسلمان جوق در جوق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا وہاں تبدیلی کیا آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تکبیرات جو ہیں وہ بھی گونج رہی ہیں، خوشی کا بھی سما ہے، بالکل۔ ان کے جو رہن سہن کا تمدن جو ہے، تمدنی تبدیلی کیا آ رہی ہے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد؟ جی میں عرض کرتا ہوں تشریف لانے کے بعد اسی تکبیرات کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا کہ دیدار کے لیے آ رہے ہیں، ابھی بہت سو کو معلوم ہی نہیں ہے، انہوں نے رسالت مآب علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، تو جب دھوپ کی شدت میں اضافہ ہوا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تشریف فرما ہو گئے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تو لوگ آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سلام کرتے تھے۔ جب دھوپ کی شدت ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کا سایہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے بڑا قیمتی سوال کیا کہ تمدنی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے کیا تبدیلی برپا ہوئی؟ اچھا یہ تو طے شدہ بات ہے، ابھی مکی زندگی سے آپ داخل ہو رہے ہیں مدنی زندگی میں، اور شریعت کے تفصیلی جو احکامات ہیں، جس کو انگلش میں ہم کہیں گے ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دا شریعہ، قرآن و سنت کے احکامات کا بیان تو اب آیا چاہتا ہے مدنی زندگی میں، لیکن مسجد قباء کی تعمیر ہو رہی ہے ڈے 1 سے، یہ بہت اہم بات ہے۔ پہلی مسجد ہے، پہلی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اور قرآن حکیم میں جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہونے والی مسجد کا ذکر کیا گیا، تو اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ مسجد قباء ہی کا تذکرہ وہاں پر کیا گیا، اور یہاں کے رہنے والوں کی تعریف بھی قرآن حکیم نے کی۔ قباء میں پہلی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، تو یہ تمدن کے حوالے سے، معاشرت کے اعتبار سے، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے اعتبار سے خود اشارہ ہے رسالت مآب علیہ السلام کا کہ مسلمانوں کا مرکز اللہ کا گھر ہوگا، مسلمانوں کے شب و روز اللہ کے گھر کے ساتھ جڑے ہوں گے، مسلمانوں کے نظام الاوقات اور ان کے اسکیجول، ان کے ٹائم ٹیبل کو سیٹ ہونا چاہیے نمازوں کے ساتھ، اور پھر آگے ہم مسجد نبوی کا آئندہ کی نشستوں میں جائزہ لیں گے۔ میں یہاں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ خانہ کعبہ جو ہے، حرم تو موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے بعد یہ جو مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، یہ پہلی مسجد ہے، یہ پہلی مسجد ہے مسلمانوں کی جس کی تعمیر کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے بعد۔ سبحان اللہ، میں وہی جانا چاہتا ہوں۔ اور وہ جو حرم کی آپ نے بات فرمائی، مسجد حرام کی جیسے کہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی تو آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا ہے، آپ کو روتی آنکھوں سے مکہ مکرمہ کو الوداع کہنا پڑا ہے، بالآخر لوٹیں گے اور فتح مکہ ہوگی، اور 360 بتوں سے پاک کیا جائے گا اللہ کے گھر کو، اور وہاں بھی اللہ کی تکبیرات بلند ہوں گی، مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی کئی مراحل ہمیں طے کرنے ہیں۔
پہلا اسٹیپ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہم اسلامی تمدن کہتے ہیں اس کا باقاعدہ ایک نئی جگہ پر آغاز فرمایا ہے اور اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا تمدن، مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کی معاشرت، مسلمانوں کے معاملات، ان کا رخ ہونا چاہیے اللہ کے گھر کی طرف۔ مراد کیا ہے؟ جس مصلی پر کھڑے ہو کر ہم نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو اکبر یعنی بڑا کہتے ہیں، مصلی کے بعد بھی اسے بڑا ماننا چاہیے۔ خوب کسی نے کہا ایک نماز مصلی پر ختم ہوتی ہے، سلام پھیر لیا، اور ایک نماز مصلی کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی اقرار کیا ہم نے ایاک نعبد و ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور پھر زندگی گزار کے دینا ہے ویسا، اسی طریقے پر بندہ بن کر دکھانا ہے مسجد اور مصلی کے بعد بھی۔ تو یہ اشارہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہم ترین بات تھی مسلمانوں کا ایک مرکز، اور اس مرکز کے لیے اللہ کے گھر کی تعمیر، جسے آج ہم مسجد قباء کہتے ہیں، اور معروف ہے یہ بات، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ 2 رکعت وہاں پر ادا کرنا عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے، اور ہفتے کے روز بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے جب آپ مدینہ شریف میں قیام پذیر ہوئے تھے۔ تو ہفتے کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے، نماز کی اجتماعیت اور نماز کی بات ہو رہی ہے، جی جمعے کی نماز کہتے ہیں وہاں؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا۔ اب قباء سے آپ کی جب روانگی ہوئی، جب قباء سے روانگی ہوئی تو جمعے کا دن تھا، روانگی ہے مدینہ شریف کی طرف، جمعے کے دن آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو بنو سالم بن عوف کی آبادی سے، بنو سالم کی آبادی سے آپ کا گزر ہوتا ہے، اور جمعے کا وقت آ جاتا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا اہتمام فرمایا، وہاں نماز کا باجماعت اہتمام فرمایا، 100 کے قریب لگ بھگ افراد نے وہاں پر شرکت کی ہے۔ تو یہ بنو سالم کی آبادی سے جب آپ گزر رہے ہیں تو جمعے کا وقت ہوا، اور جمعے کی نماز رسول پاک علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے اس مقام پر۔ یہ بنو سالم کے مقام پہ ادا فرمائی ہے، جی یہ قباء کے ساتھ ہے یا قباء کے اندر موجود ہے؟ اگر آج کے اعتبار سے کہیں گے تو پورا مدینہ شریف اور قباء سب اسی میں آ چکا ہے۔ اس وقت کے اعتبار سے کہیں تو قباء سے نکلنا اور پھر راستے میں بنو سالم کی آبادی کا آنا، ظاہری بات ہے مدینہ شریف جو آج اتنی بڑی آبادی ہے اس وقت تو یہ معاملہ نہیں تھا، خود مدینہ کی بستی مختصر، تھوڑا دور بنو سالم ہوگا، تھوڑا دور قباء کا معاملہ ہوگا، تو یہ چلتے چلتے، اچھا رسول اللہ جب تشریف لے جا رہے تو اکیلے تھوڑی تشریف لے جا رہے، صحابہ تو گویا کہ آپ کے استقبال کے لیے قباء تک آ گئے ہیں، تو پورا ایک اجتماع ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اور لوگ آپ کے دیدار کے لیے جو ہے متمنی ذوق و شوق رکھتے ہیں، فرشتے ساتھ میں بالکل۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم کے علاقے میں جمعے کا قیام فرمایا۔ جمعے پر علیحدہ سے بھی کسی وقت بات کریں گے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ جمعہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا ایک ہفتے وار بڑا اجتماع، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو جاری فرمایا وہ جمعے کا خطبہ، اور جمعے کے خطبے کے بارے میں ابو داؤد شریف میں ذکر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی کیفیت کے بارے میں کہ کان یقرؤ القرآن ویذکر الناس، آپ جمعے کا خطبہ کیا دیتے؟ قرآن کی تلاوت فرماتے، قرآن پڑھتے اور اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اہم ترین بنیادی لٹریچر قرآن، اور پھر اس کی تشریح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 وقتہ نماز میں بھی آپ دیکھیں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور جمعے کے خطبے میں بھی آپ نے قرآن کی تلاوت کو، قرآن کے بیان کو جاری کیا۔ اور ایک اور اہم بات، ظہر کی ہم 4 رکعتیں ادا کرتے ہیں، جمعے کی رکعتیں 2 ہیں، تو 2 کہاں گئی؟ 2 خطبے عطا ہو گئے، 4 میں سے 2 رکعت کم ہوئی جمعے کے دن، تو 2 خطبے عطا ہوئے، اس قدر اہم ہے۔ اور ان 2 خطبوں میں رسالت مآب علیہ السلام قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر فرمایا کرتے تھے۔ خیر یہ پورا ایک موضوع ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، اور بھی بہت ساری باتیں آپ سے پوچھتی ہیں ماشاءاللہ۔ اتنا مبارک تذکرہ، اور یہ تذکرہ جاری ہے، انشاءاللہ حاضر ہو رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ محترم علامہ شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور تذکرہ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور سے لے کر اور پھر ہجرت کے دوران مختلف واقعات ہیں جن کا بیان ہوتا ہے، اور پھر آپ قباء پہنچتے ہیں، وہاں مسجد قباء کی تعمیر ہوتی ہے، پھر بنو سالم کا قبیلہ آتا ہے اور ان کو آپ ملا کر اپنے ساتھ پھر نماز جمعہ کا اہتمام فرماتے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچی، میں محترم شجاع الدین شیخ صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قباء میں قیام جو ہے وہ کتنے دن کا ہے، تاریخ کیا بتاتی ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں روایات مختلف بیان ہوئی، 4 دن بھی بیان کیے گئے، 10 دن بھی بیان کیے گئے، اور میکسیمم 24 دن تک کا تذکرہ روایات میں ہمیں ملتا ہے قباء میں قیام کے اعتبار سے۔ 4 دن، بعض کے نزدیک 10 دن، اور بعض کے نزدیک 24 دن تک کا قیام ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ تھا جو بات ہے کہ ان 4 دن میں، 10 دن میں یا 24 دن میں دنیا بدل دی،
وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بدل دی قبا کے لوگوں کی، اور پھر اس کے بعد اس سے جو متصل علاقہ ہے بنو سالم ہے یا دوسرے قبائل ہیں ان کی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ کا پیغام یہاں پر پہنچ چکا ہے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا ہے۔ جو یہودی ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہارا نصیب آ چکا، نصیب آ گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو 4 دن 10 دن یا 24 دن ہیں، ان 4 دنوں کی 10 دنوں کی یا 24 دنوں کی جو اہمیت ہے اس کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات جو ہم نے بریک سے پہلے کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آمد کے بعد ایک مرکز مسلمانوں کو عطا فرما دیا مسجد قباء کی صورت میں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ذہن نشین رکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت کی جو تفصیلی تعلیمات احکامات کے بارے میں ہیں وہ تو بھی آیا چاہتی ہیں مدنی زندگی میں۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز تو معراج کی شب عطا ہو گئی مکی زندگی میں، مکی دور میں، لیکن زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، آگے چل کر آئے گا۔ آگے چلنے سے مراد مدنی زندگی میں اب آیا چاہتا ہے، وراثت کے احکامات ہیں، شریعت کے اور احکامات ہیں، لیکن بنیادی بات وہی ہے جو میں دوبارہ عرض کر دوں کہ آپ نے ایک مسجد کا قیام فرمایا اور اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ایک مرکز ہوتا ہے اور ہونا چاہیے مسلمانوں کا، جس کا استعمال میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی 1.5-2 گھنٹے کا نہیں ہے 5 وقت کی نماز تک جسے محدود کر دیا جائے، بلکہ اس کا استعمال 24 گھنٹے کا ہونا چاہیے اور وہ مسلمانوں کا ایک مرکزی سینٹرل پوائنٹ ہونا چاہیے۔ یہ گفتگو آئندہ کی نشستوں میں جب ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں گے تو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ مسجد نبوی صرف ایک مسجد ہی نہیں تھی ہمارے ہاں کے معروف معنی میں، بلکہ وہ ایک یونیورسٹی بھی تھی، وہاں عدالت بھی لگتی تھی اور وہاں فیصلے بھی ہوا کرتے تھے، وہاں تعلیم و تعلم کے حلقے بھی لگتے تھے، وہاں جو ہے وہ باہر سے لوگ آتے تھے تو ان سے ڈائیلاگ ہوتا تھا دین کے حوالے سے، وہاں جنگی تیاریاں ہوا کرتی تھی، وہاں انفاق فی سبیل اللہ جمع ہوا کرتا تھا، وہاں نکاح بھی ہوا کرتے تھے، وہاں ولیمے بھی ہوا کرتے تھے۔ تو گویا پورا ایک سینٹرل پلیس ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے مسجد۔ یہ بیان تو زیادہ آئے گا مسجد نبوی کے تسلسل میں صلی اللہ علیہ وسلم، تاہم کیونکہ مسجد قباء تعمیر فرما دی تو یہ اشارہ ہو گیا کہ اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ مسلمانوں کا پورا معاشرہ 24 گھنٹے جڑا ہوا ہے۔ اور جب بنو سالم کے علاقے سے گزر رہے ہیں تو جمعے کا اہتمام ہو گیا، بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کا ہفتے وار ایک بڑا اجتماع ہونا چاہیے، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ جامع مسجد ہے۔ یہ تو آج ہمارے تصور وہاں بنو سالم سے جب گزرے تو وہاں مسجد نہیں ہے، وہاں یہ میسج بھی چلا گیا کہ تمام جو زمین اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس پہ مسجد کا استعمال ہو سکتے ہیں، نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو جو اللہ نے بہت ساری عنایتیں عطا فرمائی، خصوصیات عطا فرمائی، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ساری زمین کو اہل ایمان کے لیے مسجد بنا دیا گیا کہ وہاں ہائی وے پہ آپ جا رہے ہیں، گاڑی سائڈ پہ پارک کر رہے ہیں، نماز ادا کر لیں، فضاؤں کے اندر جا رہے ہیں، سمندری جہازوں میں جا رہے ہیں، نماز ادا کر لیجئے۔ بہرحال یہ اشارہ بھی تھا اور یہ بھی کہ بہرحال مسجد کی تعمیر یہاں پر بھی ہوگی اور آگے چل کے مسجد نبوی میں بھی ہوگی۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ مسجد اور اللہ کا گھر اور اللہ سے تعلق مسلمانوں کا اجتماعی طور پر ہر حال میں ہو، یہ قباء میں بھی دکھائی دے رہا ہے، بات ہم نے کی، یہ بنو سالم کی آبادی میں بھی دکھائی دے رہا ہے، بات ہم نے کی، اور یہ مدینہ شریف میں بھی دکھائی دے گا جب مسجد نبوی کی تعمیر کا عمل ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مستقل وہاں پر آپ کی سنت ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا اب آگے اور تشریف لے کے جاتے ہیں، جی پہنچتے ہیں یثرب۔ یثرب کی تاریخ پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں طویل قیام بھی ہے، کیا تبدیلیاں آتی ہیں یثرب میں؟ جی یثرب جو ہے یہ پرانا نام ہے مدینہ شریف کا، یثرب، اور سب سے بڑی تبدیل تو یہ پہلے اس کا نام بدل جائے گا۔ اچھا، یثرب اس کا قدیم نام ہے اور جس کے الفاظ کے اندر کچھ بیماریوں کا ہونا، پریشانیوں کو ہونا، اس طرح کے مفاہیم بھی شامل ہیں۔ اچھا مدینہ شریف ہم کہتے ہیں نا، مدینہ کے معنی شہر کے ہوتے ہیں، صحیح، ہر شہر کو مدینہ کہا جائے گا، لیکن آپ غور کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لا رہے ہیں تو یثرب مدینۃ النبی بنتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا شہر، کیونکہ مدینہ ہر شہر کو کہا جاتا ہے، ویسے تو شہر کو، سٹی کو مدینہ کہا جاتا ہے عربی میں، لیکن یہ بنا مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دو، اور مختصراً اس کو مدینہ کہتے ہیں، یعنی شہر تو ایک ہی شہر ہے جس شہر کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب کیونکہ اطلاع یہاں تو پہنچ چکی ہے، ہاں یہاں کیا ہوتا ہے؟ جی یہاں تو زیادہ اہتمام ہے نا، یہاں بھی اللہ کی تکبیر اور اللہ کی تحمید، اللہ اکبر کی صدائیں، الحمدللہ کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں، اور پورا مدینہ شریف گویا کہ عظیم اکثریت اس کی امڑ آئی ہے، یعنی نکل آئی اپنے گھروں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ اب ظاہری بات ہے اس وقت کی اس کیفیت کو لکھا جا سکتا ہے، زبان پر بیان میں شاید لے بھی آیا جائے گا، وہ کیا کیفیت تھی پوری طرح محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ شاہد بھائی دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سوچیں کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت جب آدمی کھڑا ہوتا ہے، صرف روزہ پاک کی بالکل، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، بالکل، اور جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے، رخصت ہو رہے ہوتے ہیں روزہ رسول سے، کیا کیفیت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کوئی بیان نہیں کر سکتا، میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان بیان کر سکے، دنیا میں جنت کو چھوڑ کے آنا۔ بالکل، اور جو خود اللہ کے رسول کا دیدار کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جذبات کیا ہوں گے، سبحان اللہ، ان کی کیفیات کیا ہوں گی؟ تو استقبال کے لیے استقبال کے لیے اس لیے تو کھڑے تھے، اللہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم بالکل۔ تو وہاں بچیاں بھی ہیں، بہت مشہور بات ہے، اور وہ بچیاں دف بھی بجایا جا رہا ہے، اور وہ بچیاں اشعار بھی پیش کر رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ وہ بچیاں پڑھ رہی ہیں ان اشعار کو، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، اور آ گئی وہ ہستی کہ جن کی اطاعت ہم پر لازم ہے، اور ان کے آنے پر اللہ رب العالمین کا شکر ہم پر لازم ہے۔ یہ شکر کے ترانے، یہ تعریف کے ترانے، یہ حمد کے ترانے، یہ توصیف کے ترانے ان بچیوں کی زبان پر جو ہے وہ جاری ہیں، یعنی یہ استقبال ہو رہا ہے، اور برسوں سے جن کا انتظار ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ اب یہ دیکھیے، جب ہم غزوہ احزاب کی بات کرتے ہیں، غزوہ احزاب تو ہو رہا ہے 5 ہجری میں، تو مسلمانوں کی بستی کی تعداد 2.5 سے 3 ہزار بتائی گئی ہے، اس وقت 1000 تو ہونی چاہیے، واللہ عالم، یعنی سینکڑوں کے اندر تو ہے بلا مبالغہ، کم از کم تو سینکڑوں میں تعداد ہے۔ جب مدینے کی گلی کوچوں میں تقدیس و تحمید ہے، اس کی آوازیں گونج رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی ایک تعداد، بہت بڑی تعداد ہے، اور ان کے جذبات ہیں۔ اب یہ جو استقبال ہے، میں معذرت کے ساتھ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک استقبال کا طریقہ کار ہے، آج اس کی کوٹیشنز مختلف جگہوں پر ہمیں ملتی ہیں، اور اس کو استقبال کے طریقہ کار کو بعض لوگ، کیونکہ یہاں دف کا بھی استعمال ہو رہا ہے، کیا میں یہ بات آپ سے جان سکتا ہوں؟ بالکل، آپ اگر یہ میں نے بات مکمل نہیں کی ہے، بس میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ بالکل صحیح، اشارتاً آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں، میں اس کروں کہ مس کوٹ کرتے ہیں، اور یہ اتنا مبارک موقع اور کائنات کی مبارک ترین ہستی کا استقبال، اور بچیاں دف بجا رہی ہیں اور نعتیہ اشعار پیش کر رہی ہیں، تو لا حرج، لیکن ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا، کچھ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس واقعے کو بیان کر کے آج کی بے ہنگم موسیقی کو حلال قرار دیتے ہیں، اور ڈرامے فلمی ناچ گانوں کو حلال قرار دیتے ہیں، عورتوں کے گانوں کو حلال قرار دیتے ہیں، ڈانس، استغفر اللہ، اس سے آگے میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ بدر علینا کا جو بیان ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد ہی بیان کرنا ہے، اللہ کی حمد اور رسول پاک علیہ السلام کی توصیف، وجب الشکر علینا، ہم پر شکر لازم ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے، اور طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، اس کا اس سے کیا تعلق؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بھائی بچیاں ہیں، یہ بچیاں کل بڑی ہوں گی تو مدنی زندگی میں سورہ نور بھی آئے گی، مدنی زندگی میں سورہ احزاب کا نزول بھی ہوگا، نگاہوں کی حفاظت کا حکم بھی آئے گا، حجاب کا حکم بھی آئے گا، پردے کے احکامات بھی آئیں گے، اور شریعت تو تدریجاً آئی ہے نا، شریعت کے احکامات گریجولی آئے ہیں۔ دف کی اجازت دی ہے رسول پاک علیہ السلام نے، شادی کے موقع پر دی ہے، عید کے موقع پر دی ہے، اور اس طرح کے مواقع پر ٹھیک ہے، دف خوشی منانا حق ہے، لیکن اسلام نے، اسلام کی شریعت نے لیمٹس بتائی ہیں۔ میں اس کر دوں، دف کی کیونکہ اجازت آپ نے عطا فرما دی، ورنہ یہ حدیث میڈیا پر کوٹ نہیں ہوتی، بخاری شریف کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت 4 باتوں کو حلال کر لے گی، شراب اور ریشم جو مردوں کے لیے حرام ہے، سونا جو کہ مردوں کے لیے حرام ہے، اور آلات موسیقی۔ بھئی حلال اس کو کیا جائے گا جو حرام ہو،
4 باتوں کو میری امت حلال کر لے گی، یعنی لوگ کچھ حلال کر لیں گے، یعنی جائز سمجھ بیٹھیں گے، شراب کو اور ریشم کو اور سونے کو اور آلات موسیقی کو۔ ایسی کئی احادیث پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو خدا را جن کو اللہ ہمیں سب کو ہدایت دے، اگر کوئی برا عمل کر رہے، وہ برا عمل کرنا اپنی جگہ ایک برا عمل ہے، لیکن اس برے عمل کے لیے اتنی مبارک بات کو دلیل بنانا، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، یہ بہت بڑی توہین ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق۔ اللہ ایسی حرکتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اتنی مبارک ساعتوں کو ان گناہوں کے کاموں کے لیے دلیل بنانا، یہ بہت بڑی گستاخی، بہت بڑی توہین کی نوعیت ہو جائے گی۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اچھا، وہ جو ایک وقت ہے، ہم اس وقت پہ لوٹ کر پھر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ یثرب جو بعد میں مدینہ شریف بن جاتا ہے، مدینہ منورہ بن جاتا ہے، وہاں استقبال ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تقدیس اور تحمید بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استقبال ہے۔ بچیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور آپ ثنا بیان کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان فرما رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے ہیں، مکے سے تشریف لائے ہیں ہجرت کر کے، سفر فرما کے، تو یہاں آپ کا میزبان بھی تو کوئی ہوگا نا، قیام فرمانا ہے، طویل عرصے تک قیام فرمانا ہے، تو بغیر پروگرام کے، بغیر شیڈول کے تو کوئی ایک عام آدمی بھی سفر نہیں کرتا۔ میں آپ کی اجازت سے سوال آپ کی نظر کیا ہے، ایک وقفے پر جانا چاہتا ہوں۔ یہ تسلسل قائم ہے، اسی تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ ہم پوچھتے جائیں گے، اور یہ مبارک سفر جو ہے اس کے حوالے سے جانتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس محفل میں موجود ہیں، جہاں ہمارے ساتھ محترم شجاع الدین شیخ صاحب تشریف فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات بتا رہے ہیں۔ اور یہ ہجرت کے واقعات جو کہ قبا سے لے کر اور اب یثرب تک، یعنی یثرب جو کہ بعد میں مدینہ منورہ یا مدینہ شریف بنا نام کے اعتبار سے، تو یہ مدینہ منورہ، مدینہ شریف جو پہلے یثرب تھا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، استقبال ہوتا ہے۔ اور ہم نے میزبانی کے حوالے سے شجاع بھائی سے سوال کیا کہ میزبانی کس نے فرمائی، اور یہی سوال یہ بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن 10 دن یا 24 دن جب قیام فرمایا قبا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبان وہاں پر بھی پہلے سے موجود تھے، تو وہ کون سی شخصیات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک قبا کا تعلق ہے تو 2 افراد کے نام بیان ہوتے ہیں، ایک خاتون ہیں اور ایک حضرت ہیں۔ جو خاتون کلثوم بن حدم، ان کا نام بیان کیا گیا، انہی کے بارے میں زیادہ قوی رہا ہے کہ ان کے گھر میں رسالت مآب علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ اور دوسرا نام سعد بن خیثمہ کا بیان ہوتا ہے رضی اللہ عنہ کہ ان کے ہاں رسول پاک علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے۔ بہرحال یہ پہلی جو رائے ہے وہ زیادہ قوی بیان کی گئی سیرت نگاروں کی طرف سے۔ جہاں تک مدینہ طیبہ کا معاملہ ہے، یثرب جو کہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا، بڑا خوبصورت واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ نے اونٹنی کو کہا کہ چھوڑ دیا جائے جہاں یہ جائے۔ وہ اونٹنی چلتی ہوئی اس مقام پر رکتی ہے جس مقام پر اب مسجد نبوی تعمیر ہو چکی۔ اچھا، اب تو کہیے کہ اس وقت کا پورا مدینہ شریف اب کی مسجد نبوی میں آ چکا ہے، تو جو اولاً تعمیر ہوئی تھی مسجد نبوی، اس مقام پر وہ اونٹنی کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ کچھ دور گئی، اور پھر واپس وہ لوٹ کر اسی مقام پر آ گئی جہاں مسجد نبوی کی اس دور میں تعمیر ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اترے، اور بنو نجار کا قبیلہ جو کہ آپ کے ننیال کا معاملہ تھا، وہاں پہ کچھ رشتہ دار تھے، آپ نے چاہا کہ ان کو کچھ عزت عطا فرمائے۔ اس درمیان یہ ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آدمی تو وہیں ہوتا ہے جہاں اس کا کجاوا ہوتا ہے، اور یوں یہ الہامی تدبیر تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ انہوں نے پہل فرما دی اور اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جہاں اس کا کجاوا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر میں انتظام کرو اور ہمارے لیے قیلولے کا اہتمام کرو، یعنی دوپہر کا آرام عربوں میں معروف تھا، اور رسول پاک علیہ السلام کی سنت مطہرہ بھی تھی کہ آپ دوپہر میں آرام کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور یہ شرف اور یہ میزبان رسول ہونے کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئی۔ کتنے عرصے تک یہ میزبانی ہے؟
اگلا جملہ ماشاءاللہ آپ نے اس میں پہل فرما دی مجھ سے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو مسجد نبوی کے ساتھ ہی حجرے تعمیر ہوئے ازواج مطہرات کے لیے. جب وہ مسجد نبوی تعمیر ہو جائے گی اور حجرے تعمیر ہو جائیں گے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وہاں منتقل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تب تک یہ میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آیا. سبحان اللہ. اچھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں جی، اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے. یقیناً اصلاً تو وہی لوگ انتظار فرما رہے تھے جن کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جن کو یہ سعادت یا تو اس طور پر ملی کہ خود جا کر انہوں نے ایمان قبول کیا. ہم نے پڑھا پہلے، ناظرین کو یاد ہوگا کہ 11 نبوی، 12 نبوی اور 13 نبوی، 6 افراد، پھر 12 افراد، پھر 75 افراد ایمان لاتے ہیں. تو یہ تو وہ ہیں جو مدینہ طیب یثرب سے گویا مدینہ تو نبی علیہ السلام سے مکہ مکرمہ آئے ہیں اور رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا. پھر آپ نے جو آخری سال تھا 13 نبوی، تو آپ نے پورا ایک نظام بنایا، 6 افراد کا ایک گویا کہ خاندان سا بنا دیا اور ان پر نقبا ہم نے بات کی تھی مقرر کی، ایک ذمہ دار کو مقرر کیا اور ان لوگوں کی ذمہ داری بھی قرار دی کہ وہ مدینہ شریف میں نبی پاک علیہ السلام کے پیغام کو پھیلائیں. جیسے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یثرب سے آنے والے لوگوں کی درخواست پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کا مبلغ بنا کر بھیجا تھا. تو 13 نبوی میں وہ 75 افراد کو لے کر آئے تھے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو پہنچ رہا ہے. کچھ تو وہ ہیں 6، پھر 12، پھر 75 جو مکہ مکرمہ آگئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور کچھ وہ ہیں کہ جو یہاں ہیں اور رسول پاک علیہ السلام کی دعوت قبول کر چکے ہیں اور مکہ مکرمہ نہیں گئے تھے. تبھی تو ان کو اس وقت معلوم ہوا جب چادر رکھی حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا ایک اور سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف تو حاصل ہوتا ہے، اتنا بڑا شرف حاصل ہوتا ہے. 2 روایتیں جو ہیں قبا کے حوالے سے اور ایک روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مدینہ یا یثرب کے لیے. وہ لوگ جو اپنے خاندان کی مخالفتوں کے باوجود اسلام قبول کرتے تھے، یقیناً وہ اپنے خاندان میں واپس نہیں جا سکتے تھے، چاہے وہ مکے میں موجود ہوں، قبا میں ہوں، مدینے میں یا یثرب میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں. ان لوگوں کے لیے کیا اہتمام ہوتا تھا؟ جی یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ ابھی تو آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے. اب آئندہ ہماری گفتگو یہ ہوگی انشاءاللہ کہ اس وقت کے حالات کیا تھے اور ان حالات کے تناظر میں آپ علیہ السلام نے اولین اقدامات کیا فرمائے. بہت مشہور بات تو ہم سب کو یاد ہے، لیکن ہم آئندہ تفصیل سے بات کریں گے. مواخات کا رشتہ، آپ نے انصار مدینہ اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا. یہ یثرب کے حالات ہیں. یہ مدینہ النبی میں یعنی مدینہ شریف میں آئندہ جو اقدامات آپ نے فرمائے ہیں ان پر تو تفصیل ہم گفتگو کریں گے. ظاہر بات ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر آ رہے وہ تو سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، اور مدینہ طیبہ میں بھی یہ امکانات ہیں کہ جو ایمان قبول کر رہا ہے وہ اپنے قبیلے کو شاید چھوڑ رہا ہو، اپنے گھر بار کو چھوڑ رہا ہو، تو سوسائٹی ودن سوسائٹی بنانی پڑے گی. یعنی ایک معاشرے میں ایک نیا معاشرہ تشکیل دینا ہوگا، اور اس معاشرے کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں اشارتاً کہ جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کا بیان سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے 15ویں پارے میں، اور سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں معاشرتی ہدایات ہیں جو قرآن نے عطا فرمائی، سوشل لیول پر کیا تعلیمات ہیں. اب وہ مقام میسر آئے گا مدینہ شریف میں کہ جہاں مسلمانوں کو اپنا ایک معاشرہ قائم کرنے کا موقع میسر آئے گا. اب ہی شریعت کی تعلیمات آئیں گی، اب ہی شریعت کے احکامات بھی آئیں گے اور ان کو جاری فرمائیں گے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو بڑے دور رس اقدامات ہیں، میں صرف لسٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں، آئندہ تفصیل بیان ہوگی. مسجد نبوی کی تعمیر صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 مواخات کا رشتہ، آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنانا، خاص طور پر مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں اور انصار مدینہ کو آپس میں بھائی بھائی بنانا، رشتہ اخوت جسے مواخات کا رشتہ بردرہڈ جسے کہا جاتا ہے. نمبر 3 قرآن نزول اس کا ہو رہا ہے اور آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے ذریعے سے اب اس معاشرے کی تطہیر، اس معاشرے کی پھر تشکیل اور اس معاشرے کی پھر تعمیر اور اس کو قرآن و سنت کا ایک عملی نمونہ بنانے کی کوشش کرنا، اس کی محنت. پھر ہم آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی
کہ مدینہ شریف میں یہود کے قبیلے بھی آباد ہیں، تو ان کی طرف سے بھی وہ خطرات کا امکان ہے، تو کچھ ان سے معاہدے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ یہ وہ اولین اقدامات ہیں جن کو ہم آئندہ کی نشستوں میں آنے والی نشستوں میں ڈسکس کریں گے۔ جو قبائل یہاں پر موجود ہیں، چاہے وہ اقلیت میں ہیں یا اکثریت میں ہیں، معاہدے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک سماجی رشتہ قائم ہوتا ہے، یہ سماجی تعلق بنتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو ہم ذمی کہتے ہیں، اپنے مذہب اسلام کے تحت جو ریاست مسلمانوں قائم ہوتی ہے اس میں۔ اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ وہاں مسلمان بھی آباد ہیں، یثرب میں انصار بھی آباد ہیں اور مہاجرین بھی آباد ہیں، ان کے درمیان جو معاملات طے پاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، وہ کیا طے پاتے ہیں؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا نا کہ اولین اقدامات میں یہ قدم بھی آپ کا شامل ہے کہ آپ نے ان کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا۔ کیا مطلب؟ اب یہ تمہارا رشتہ قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ کسی علاقے کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ کسی شہر کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ کسی دنیاوی مفادات کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ انصار مدینہ میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو مالدار لوگ تھے، اور مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے آئے وہ تو اپنا سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا ہے، اور وہاں ایثار و قربانی کی وہ باتیں کہ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ حشر میں بیان آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں، چاہے خود وہ ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ مثلا کسی کا کھیت تھا، انصار کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، باغات تھے مدینہ شریف میں، تو آدھا کھیت اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ کسی کے پاس دکان ہے تو کہتے آدھی آمدنی تمہاری آدھی میری، کسی کے پاس گھر ہے وہ کہتے آدھا تمہارا اور آدھا میرا۔ ایسی کئی مثالیں وہاں پر پیش کی جا سکتی ہیں کہ جو تاریخ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور شاید اس کے بعد تاریخ ایسی مثالیں نہ دیکھ سکے۔ کہنا بہت آسان ہے شاہد بھائی، یہاں تو آدمی اپنے سگے خونی رشتے والوں کو شاید اگر 2 روٹیاں ہوں تو ایک دینے کو تیار نہ ہو، لیکن اگر ہم تعلیمات پر عمل کریں تو اس کا ریپلیکا نظر آئے گا۔ ایسی مثالیں قائم ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے، ایسی مثالوں سے ایسی مثالوں سے قریب قائم ہو جائیں گی، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، لیکن بہرحال وہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ تو اگر ان کی تعلیمات پر عمل ہو تو کچھ عکس آج بھی معاشرے میں کسی درجے میں نظر آ سکتا ہے، اور ہماری ان نشستوں کا مقصد یقیناً صرف محض بیان کر دینا نہیں، بلکہ یہ پیغام اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی پیش کرنا ہے کہ خدارا ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو سامنے رکھیں، آپ کی سنت مطہرہ کو اور آپ کی تعلیم کے مطابق قائم ہونے والے معاشرے صحابہ کرام کے معاشرے کو سامنے رکھیں، اور اس معاشرے سے اپنے آپ کو قریب سے قریب تر کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یثرب کب تک یثرب رہا؟ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کب بن گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتے ہی قبا تشریف لائے ہیں، بنو سالم میں جمعہ ادا کیا، اور جمعے کے بعد اس وقت جو مدینہ شریف یعنی یثرب تھا، اس وقت کی جو آبادی یثرب، جیسے ہی آپ کا داخلہ ہوا تو اب نبی یہاں آ گئے ہیں، تو اب یہ یثرب نہیں ہے، یہ مدینہ النبی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، میں اپنے ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمان ہیں، یعنی مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، بھائی ہیں، رشتہ اخوت کا جو ہے وہ بندھن بھی ان کے درمیان موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ سب لوگ محبت اور پیار کے ساتھ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو منافقت کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ جو شریعت ہے اس کے نفاذ کے لیے اور اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے سے روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، جی بالکل۔ اس کا بیان انشاءاللہ ہم منافقین کا بیان اور یہود کا بیان انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ میں بہت مشکور ہوں شجاع الدین شیخ صاحب آپ کا، ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن سے واقعی طبیعت جو ہے وہ حساس ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نہیں بخشی کہ ہم جا کر زیارت کر سکیں یا عمرہ یا حج ادا کر سکیں اب تک، لیکن جب شجاع بھائی بیان فرما رہے ہوتے ہیں تو واقعی ایسا لگا کچھ ایک ساتھ کے لیے، چند ساعتوں کے لیے، کہ ہم ان گلیوں میں، ان کوچوں میں پہنچ گئے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔